رحیم الماء المستعمل و حکمہ، مائع مستعمل اور اس کا حکم، والماء المستعمل اور مائع مستعمل لا یجوز استعمالہ جائز نہیں ہے اس کا استعمال، فی طہارت الاحداث احداث کی طہارت میں، ناپاکیوں کو پاک کرنے میں، والماء المستعمل اور مائع مستعمل کل ماء ہر وہ پانی ہے، ازیل بہ حدث کے زائل کیا گیا ہو اس سے ناپاکی کو، او استعمل فی البدن یا استعمال کیا گیا ہو بدن میں، علی وجہ القربت عبادت کے طریقے پر۔ والماء المستعمل، یہاں پہ مائع مستعمل کی تعریف اور اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ مائع مستعمل ہر وہ پانی ہوتا ہے جس کے ذریعے حدث کو زائل کیا جائے، یعنی جنبی آدمی اس سے غسل کر لے یا بے وضو آدمی اس سے وضو کر لے، یا وہ عبادت کے طور پر استعمال ہو، یعنی پہلے سے شخص باوضو ہے، وہ صرف وضو تازہ کرنے کے لیے دوبارہ وضو کرتا ہے، تو یہ مائع مستعمل ہوتا ہے۔ مائع مستعمل ہر وہ پانی ہے کہ جس کے ذریعے حدث یعنی ناپاکی کو زائل کیا گیا ہو، مثلا جنبی ہے تو اس نے غسل کر لیا ہو تو اس کا پانی مستعمل ہوگا، بے وضو ہے اس نے وضو کر لیا تو اس کا بچا ہوا پانی مستعمل ہوگا، اس سے جو جسم سے الگ ہوا پانی ہے وہ مستعمل ہوگا، یا وہ بدن میں علی وجہ القربت استعمال ہو، یعنی پہلے سے مثلا انسان باوضو ہے، اس نے وضو تازہ کرنے کے لیے دوبارہ وضو کر لیا۔ اور مائع مستعمل کا حکم یہ ہے کہ یہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، یعنی خود پاک ہے، اور اس کے ذریعے نجاست کو بھی زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی اس سے نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ طاہر ہونے کا مطلب کہ یہ پاک ہے، اس سے نجاست کو زائل کر سکتے ہیں، لیکن یہ مطہر نہیں ہے، یعنی کسی کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ جنبی آدمی اس سے غسل نہیں کر سکتا، اس کا غسل نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس پانی سے وضو بھی نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ إِحَابٍ اور ہر وہ کچا چمڑا دُبِغَ جسے دباغت دی گئی ہو، فقط طہرا تو پس تحقیق وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جازت الصلاۃ فیہ والوضوء منہ، جائز ہے اس میں نماز اور اس سے وضو کرنا، مگر جلد الخنزیر والآدمی، خنزیر کی اور انسان کی آدمی کی کھال، وشعر المیتۃ اور مردار کے بال، وعظمھا اور اس کی ہڈی، طاہر پاک ہیں۔ وَكُلُّ إِحَابٍ چمڑے کو اگر دباغت دی جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، اور شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا بھی درست ہے، اس پر نماز پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور اس کا ڈول وغیرہ بنا کر وضو کرنا بھی درست ہے۔ چمڑے کو اگر دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا درست ہو جاتا ہے۔ اس کی جائے نماز بنا کر اس پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ڈول وغیرہ بنا کر اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو چمڑا دباغت دیا گیا ہو وہ پاک ہو جاتا ہے، جس چمڑے کو دباغت دی گئی وہ پاک ہو گیا۔ الا جلد الخنزیر، لیکن دو قسم کی کھالیں مستثنیٰ ہیں، ایک خنزیر کی کھال اور ایک آدمی کی کھال۔ ان کو اگر دباغت دی جائے تب بھی یہ پاک نہیں ہوں گے، اور ان سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہوگا۔ خنزیر کی کھال کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ نجس العین ہے، خنزیر کی کھال اس لیے پاک نہیں ہوگی کہ وہ نجس العین ہے، اور آدمی کی کھال اس لیے قابل انتفاع نہیں ہوگی کہ اس کا اکرام مانع ہے، انسان قابل احترام ہے، اسی وجہ سے اس کی کھال کسی بھی قسم کے نفع کے لیے حلال نہیں۔ نیز انسان کی کھال بہت پتلی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ ناقابل دباغت بھی ہے۔ دو قسم کی کھالیں مستثنیٰ ہیں، ایک خنزیر کی کھال اور ایک آدمی کی کھال۔ خنزیر کی کھال تو اس لیے ٹھیک نہیں کہ وہ نجس العین ہے، لہذا دباغت کے بعد اس کی کھال پاک نہیں ہوگی، اور انسان کی کھال اس لیے حلال نہیں کہ وہ قابل احترام ہے، قابل اکرام ہے، نیز وہ کھال انتہائی پتلی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ قابل دباغت بھی نہیں ہے۔
وشعر المیتۃ، مردار کی بال اور اس کی ہڈیاں پاک ہیں، اسی طرح مردار کے کھر، سینگ، ناخن وغیرہ یہ بھی پاک ہیں۔ غرض ہر وہ چیز پاک ہے کہ جس کے اندر حیات نہ ہو۔ مردار کے بال اور اس کی ہڈیاں پاک ہیں، اسی طرح اس کے ناخن، سینگ وغیرہ یہ بھی پاک ہیں۔ غرض ہر وہ چیز پاک ہوتی ہے مردار کی کہ جس میں حیات نہ ہو۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مردار کی یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہاتھی دانت کے 2 کنگن خریدے تھے۔ معلوم ہوا کہ مردار کی جو ہڈیاں ہیں وہ پاک ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہاتھی دانت کے 2 کنگن خریدے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردار کی ہڈیاں پاک ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَتْ، اور جب گر جائے، فِي الْبِئْرِ، کنویں میں، نجاست، گندگی، نُزِحَتْ، تو اس کا پانی نکالا جائے گا۔ وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور اس چیز کا نکالنا جو اس میں ہے یعنی پانی، طہارۃ لہا، اس کے لیے پاکی ہوگی۔ فَإِن مَاتَتْ فِيهَا، پس اگر اس میں مر جائے، فارۃ چوہا، او عصفورۃ یا چڑیا، او صعوۃ یا ممولا، او سودانیۃ یا بجھنگا، او سام ابرس یا چھپکلی، نزح منہا، نکالے جائیں گے اس سے، ما بین 20 دلوا الی 30، 20 سے لے کر 30 تک ڈول، بحسب کبر الدلو وصغرہا، ڈول کے بڑا ہونے اور اس کے چھوٹا ہونے کے لحاظ سے۔ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ، اگر مر جائے اس میں کبوتر، او دجاجۃ یا مرغی، او سنور یا بلی، نزح منہا، نکالے جائیں گے اس سے، ما بین 40 دلوا الی 50، 40 سے لے کر 50 ڈول۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا، اور اگر اس میں مر جائے، کلب، کتا، او شاۃ یا بکری، او آدمی یا آدمی، نزح جمیع ما فیہا من الماء، نکالا جائے گا تمام وہ کہ جو اس میں ہے یعنی پانی۔ وَإِنِ انتفخ الحیوان فیہا او تفسخ، اور اگر پھول جائے اس میں جانور یا پھٹ جائے، نزح جمیع ما فیہا، نکالا جائے گا وہ تمام پانی جو اس کنویں میں ہے، صغر الحیوان او کبر، خواہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نِجَاسَةٌ، کنویں میں نجاست گر جائے تو پھر پانی کو نکالنے سے وہ کنواں پاک ہوگا۔ باقی پانی کتنا نکالیں گے دیکھیں گے۔ اگر اس میں چوہا یا چڑیا وغیرہ گر کر مر گئی ہیں تو پھر 20 سے 30 ڈول نکالیں گے، اور اس میں لحاظ ڈول کے چھوٹا ہونے اور بڑا ہونے کے لحاظ سے ہوگا۔ چھوٹا ڈول ہو تو 30 نکالیں گے، بڑا ہو تو 20 نکالیں گے۔ البتہ 20 نکالنا واجب اور 30 نکالنا جو ہے وہ مستحب ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں کبوتر یا مرغی وغیرہ مر جاتی ہے تو اس میں پھر 40 سے 50 ڈول نکالیں گے، اور اگر اس میں کتا یا بکری مر جاتے ہیں یا انسان مر جاتا ہے تو پھر سارا پانی نکالیں گے۔ اور یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب یہ جانور صرف مر جائیں اور پھر ان کو نکال دیا جائے، اور ابھی تک وہ پھولے یا پھٹے نہ ہوں۔ اگر اس میں جانور پھول یا پھٹ گیا مر کر تو پھر سارا پانی نکالیں گے، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کنویں میں نجاست گر جائے تو پھر کنویں کا پانی نکالیں گے، اور نکالنے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا۔ باقی کتنا نکالیں گے دیکھیں گے۔ اگر اس میں چوہا یا چڑیا مر گئی تو پھر 20 سے 30 ڈول نکالیں گے، اور اگر اس میں کبوتر یا مرغی وغیرہ مر گئی تو پھر 40 سے 50 ڈول نکالیں گے، اور اگر اس میں کتا یا بکری یا انسان مر گیا تو پھر سارا پانی نکالیں گے۔ اور یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ جب جانور مر گیا ہو اور پھر نکال لیا گیا ہو، ابھی تک وہ پھولا یا پھٹا نہ ہو۔ اگر وہ پھول گیا یا پھٹ گیا تو پھر سارا پانی نکالیں گے، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وعدد الدلاء، اور ڈولوں کا عدد،
ڈولوں کی تعداد یعتبر معتبر ہوگی بالدلو الوسط درمیانی ڈول کے ساتھ المستعمل للآبار فی البلدان جو استعمال ہوتا ہے کنوؤں کے لیے شہروں میں فإن نزح پس اگر نکالا گیا منہا اس سے بدلو عظیم بڑے ڈول کے ساتھ تو قدر اندازہ کیا جائے گا حساب لگایا جائے گا ما یسع من الدلاء الوسط جو سماتی ہے درمیانے ڈولوں میں سے احتسب به حساب لگایا جائے گا اس درمیانے ڈول کے ساتھ وَإِنْ كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا اور اگر کنواں جاری ہو لا ينزح نہ نکالا جا سکتا ہو وَوَجَبَ نَزْحُ مَا فِيهَا اور واجب ہو اس پانی کا نکالنا جو اس میں ہے اخرجو تو وہ نکالیں گے مقدار ما فیہا من الماء اتنی مقدار پانی کی جو اس میں ہے وعن محمد اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہو قالا کہ انہوں نے فرمایا ینزح منہا نکالے جائیں گے اس سے مئتا دلوٍ الی 300 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک۔ وعدد الدلاء ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ جو کہا کہ فلاں صورت میں 20 نکالیں گے فلاں صورت میں 30 ڈول یا 40 ڈول نکالیں گے تو ڈول کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ بتاتے ہیں کہ ڈول کی وجوبی مقدار وہ ڈول ہوگا جو اوسط درجہ کو ہو جو عام طور پر شہروں کے اندر استعمال ہوتا ہو کنوؤں کے لیے۔ یہ جو فرمایا کہ فلاں صورت میں 20 ڈول نکالیں گے فلاں میں 30 وغیرہ تو ڈول کی مقدار کتنی ہونی چاہیے وہ کتنا بڑا ڈول ہونا چاہیے؟ تو اس میں درمیانے ڈول کا اعتبار ہے جو عام طور پر شہروں کے اندر شہروں میں کنوؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر کنویں کا پانی ایک بڑے ڈول سے نکالتے ہیں تو پھر اس کا حساب بھی درمیانے ڈول سے کر لیں گے۔ مثلاً اس بڑے ڈول کے اندر 20 ڈول آ جاتے ہیں اور واجب بھی ہے کہ 20 ڈول نکالیں تو ایک ڈول نکالنا بھی اس بڑے ڈول کے ذریعے کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ بہت بڑا ڈول ہے جس سے پانی نکالنا ہے تو پھر درمیانی ڈولوں کے ساتھ اس کا حساب کر لیں گے۔ مثلاً درمیانی ڈول اس میں 20 آ جاتے ہیں اور نکالنے بھی 20 واجب ہیں تو بس ایک ڈول نکال لیں اس بڑے ڈول کے ذریعے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْبِيرُ مَعِينًا اگر وہ کنواں جاری ہے اور واجب بھی یہ ہے کہ اب اس کنویں سے سارا پانی نکالیں اور اب پتہ نہیں ہے کہ کتنا پانی ہم نکالیں گے کیونکہ وہ کنواں جاری ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ پانی کے اندر فی الحال اور کنویں کے اندر فی الحال جتنا پانی موجود ہے اس کو نکال لیں گے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 200 سے 300 ڈول نکالیں گے اگر وہ کنواں جاری ہے، اس سے سارا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے۔ اگر کنواں جاری ہے اور اس سے پانی سارا نکالنا ممکن نہیں ہے اور مسئلہ بھی ایسا درپیش ہو گیا ہے کہ کنویں سے سارا پانی نکالنا واجب بھی ہے تو اب کیا کریں گے؟ اب یہ ہے کہ پانی جو فی الحال کنویں کے اندر موجود ہے اس کو سارا نکال لیں گے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 200 سے 300 ڈول نکالیں گے۔ باقی جو پہلا قول ہے کہ پانی کی موجودہ مقدار نکالیں گے تو وہ پھر کتنی ہوگی، کتنا پانی نکالیں گے؟ اس میں پھر دو مشہور قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ کنویں سے واقف جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ موجودہ پانی کتنا ہوگا، وہ جتنا بتا دیں اتنا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ دو ایسے آدمی منتخب کر لیں گے جو کنویں کے حالات سے واقف ہوں، وہ جا کر بتائیں گے کہ کنویں کے اندر موجودہ پانی کتنا ہے، وہ جتنا بتا دیں پھر اتنا نکالیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ موجودہ پانی کتنا ہوگا، کتنا پانی نکالیں گے، تو مشہور قول دو ہیں۔ نمبر 1 کنویں سے واقف جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ اس کنویں میں موجود پانی کتنا ہے، وہ جتنا بول دیں اتنا پانی نکالیں گے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ دو آدمیوں کو منتخب کریں گے، وہ کنویں میں جائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ موجودہ پانی کتنا ہے، وہ جتنا بول دیں تو اتنا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔